مالی حالات اچھے ہونے، خیر و برکت کے لیے دعا و وظیفہ۔ واضح رہے کہ رزق کے معاملہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ وہ جسے چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے رزق دیتا ہے۔ اس کے فیصلے کے سامنے کوئی منصوبہ نہیں چلتا، لہٰذا ایک مسلمان کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ نیز اس کے ساتھ آپ کو 5 نمازی مسجد میں باجماعت ادائیگی کا اہتمام، صبح و شام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور کثرت استغفار کا معمول بنائیے۔ استغفار کے اہتمام اور کثرت پر وسعت رزق کا خداوند وعدہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے کہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مالی حالات اچھی کریں گے۔ نیز درج ذیل معمولات کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھیے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنا بدل کتابت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یعنی مالی کتابت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے مگر میرے پاس مال نہیں ہے، اس لیے آپ مال و دعا سے میری مدد کیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی کہ جس کی برکت سے اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے مال بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذمہ سے ادا کر دے گا۔ تو سنو، وہ دعا یہ ہے، تم اس کو پڑھ لیا کرو: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے حلال مال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے حلال رزق عطا فرما تاکہ اس کی وجہ سے حرام مال سے بے نیاز ہو جاؤ، اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے ما سوا سے مجھے مستغنی کر دے۔ نوٹ: مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کا مالک اس سے یہ طے کر لے کہ جب وہ اتنا مال یا اتنے روپے ادا کر دے گا تو اس وقت وہ آزاد ہو جائے گا، اور بدل کتابت اس مال کو کہتے ہیں جس کو ادا کرنے کی ذمہ داری اس مکاتب غلام نے قبول کر لی ہو، لہٰذا جب وہ مقرر مال ادا کر دے گا تو اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔ نمبر 2، وضو کے درمیان اور نمازوں کے بعد درج ذیل دعا کا اہتمام کرے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں وسعت اور میری رزق میں برکت عطا فرما۔